آج ہم ایک ایسے سفر پر نکل رہے ہیں جو ہمارے دور کے ایک بہت بڑے سوال کی کھوج کرے گا۔ ہم ایک ایسی حقیقت کا سراغ لگانے کی کوشش کریں گے جسے شاید ہم نے بھلا دیا ہے۔ یہ سوال اکثر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے نا، ہم تاریخ میں پرانی کتابوں میں ایسے واقعات پڑھتے ہیں جو آج ہمیں ناممکن لگتے ہیں، تو آخر ہوا کیا؟ کیا وہ دنیا ہی ختم ہو گئی، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دیکھنے کا انداز بدل گیا ہو؟ تو اس سوال کا جواب بڑا حیران کن اور سادہ سا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ غیر معمولی حقیقتیں، وہ غیبی مدد، وہ کہیں نہیں گئیں۔ وہ آج بھی بالکل ویسے ہی موجود ہیں جیسے پہلے تھیں۔ اور یہی اس ساری بحث کا خلاصہ ہے۔ مسئلہ حقیقت کے بدلنے کا نہیں ہے، مسئلہ ہمارے اندر کے شور کا ہے۔ ہم نے اپنے ذہن، اپنے دل کو اتنا شور اور خلفشار سے بھر دیا ہے کہ وہ باریک لطیف آوازیں سننے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھے ہیں۔ تو آئیے اب اس بنیادی اصول کو سمجھتے ہیں جسے ہم نے بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔ دیکھیں، کائنات صرف ہمارے ظاہری اعمال پر رد عمل نہیں دکھاتی، یہ ہماری اندرونی حالت، ہمارے دل کی کیفیت اور ہمارے شعور کی پاکیزگی کو جواب دیتی ہے۔ یہ سلائیڈ اس فرق کو بہت اچھے سے واضح کرتی ہے۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جن کے اندر سکون تھا، نیت خالص تھی اور اللہ کے آگے جھکنے کا جذبہ تھا، اور دوسری طرف آج کا انسان ہے جس کا ذہن ہر وقت شور سے بھرا ہے، دل بکھرا ہوا ہے اور علم کا مقصد صرف دنیا پر غلبہ پانا رہ گیا ہے۔ بس یہی وہ فرق ہے جو غیب کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اس قانون کو اگر عملی طور پر سمجھنا ہو تو تاریخ میں ایک بہترین مثال موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملکہ سبا کا تخت منگوانے کا واقعہ ہمیں علم کی ایک ایسی قسم دکھاتا ہے جو ہمارے مادی قوانین سے بالکل آگے کی چیز ہے۔ ذرا سوچیں کہ وہاں مقابلہ کس چیز کا تھا۔ ایک طرف ایک طاقتور جن کی مادی طاقت تھی اور دوسری طرف ایک انسان کی ایسی پیشکش جو وقت اور فاصلے کے سارے قانونوں کو توڑ رہی تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ انسان کو ایک بہت اعلیٰ علم تک رسائی دی گئی ہے۔ تو سب سے بڑا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس انسان کے پاس ایسا کون سا علم تھا؟ قرآن اسے کتاب کا ایک علم کہتا ہے۔ ظاہر ہے یہ کوئی ٹیکنالوجی تو نہیں تھی، تو پھر یہ تھا کیا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کو یوں بیان فرماتا ہے، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، جس کا ترجمہ ہے اس شخص نے عرض کیا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا کہ میں اسے آپ کے پاس آپ کی پلک جھپکنے سے بھی پہلے لا سکتا ہوں۔ یہ سورۃ النمل آیت 40 ہے۔ تو اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ علم کوئی فارمولا یا کوئی ٹیکنیک نہیں تھی، یہ حقیقت کے ان گہرے قوانین کا سمجھنا تھا جو ہمیں نظر آنے والی دنیا کے پیچھے کام کر رہے ہیں، اور ان قوانین تک پہنچنے کے لیے ایک خاص قسم کی اندرونی کیفیت اور پاکیزگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ علم موجود ہے تو آج ہم اس سے محروم کیوں ہیں؟ وجہ وہی ہے، ہمارے دور کا باطنی شور جس نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ ہم نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ہم نے روح کو سنوارنے والی حکمت کو صرف دماغ کو بھرنے والی معلومات سے بدل دیا ہے۔ آج ہمارے پاس ڈیٹا کے سمندر ہیں، لیکن سمجھ بوجھ کا شاید ایک قطرہ بھی نہیں۔ یہ ٹیبل اس فرق کو بالکل صاف دکھا رہا ہے۔ پہلے علم کا مقصد تھا نفس کو پاک کرنا، خواہشات پر قابو پانا اور عاجزی سیکھنا۔ آج کا علم انا کو تسکین دیتا ہے، پیسہ کمانے کے کام آتا ہے اور ذہن میں خلفشار کو مزید بڑھاتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک سادہ سی مثال ہے۔ فرض کریں ہمارا دل اور دماغ ایک ریڈیو ریسیور کی طرح ہیں۔ اگر اس ریسیور میں ہر وقت شور ہو، سٹیٹک ہو، تو وہ کبھی بھی ایک کمزور اور باریک سگنل کو نہیں پکڑ سکتا۔ غیب کے اشارے بھی ایسے ہی لطیف ہوتے ہیں جنہیں سننے کے لیے اندر کی خاموشی شرط ہے۔ تو وہ کون سے ذرائع تھے جنہیں ہم نے کھو دیا؟ وہ تھے بصیرت یعنی دل کی آنکھ سے دیکھنا، اور تزکیہ یعنی اپنے نفس کو، اپنی روح کو فالتو چیزوں سے پاک کرنا۔ یہی وہ عمل تھے جو انسان کے برتن کو اس قابل بناتے تھے کہ وہ سچائی کو وصول کر سکے۔ تو کیا واپسی کا کوئی راستہ ہے؟ جی ہاں، بالکل ہے، اور یہ راستہ کسی سنسنی خیزی کا نہیں بلکہ ٹھوس اور عملی قدم اٹھانے کا ہے۔ یہ اپنے اندر کی صفائی کا ایک سفر ہے۔ لیکن اس راستے پر چلنے سے پہلے ایک بہت اہم اصول ذہن میں رکھنا ہوگا۔ اس سفر کا مقصد ہرگز کوئی طاقت یا کرامت حاصل کرنا نہیں ہے۔ جو بھی اس نیت سے یہ سفر شروع کرتا ہے اس کے لیے دروازہ خود بخود بند ہو جاتا ہے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ اجازت سے پہلے پاکیزگی ضروری ہے۔ تو یہ ہیں وہ عملی اقدامات۔ پہلا، اپنے ذہن کو فضول معلومات اور شور سے خالی کر کے اندرونی خاموشی پیدا کرنا۔ دوسرا،
علم کو تکبر کے لیے نہیں بلکہ خود کو بہتر بنانے کی نیت سے عاجزی کے ساتھ حاصل کرنا۔ تیسرا، روزانہ تھوڑا لیکن مستقل عمل کرنا، شدت سے زیادہ استقامت ضروری ہے۔ اور چوتھا، ہر کام سے پہلے اپنی نیت کو خالصتاً اللہ کے لیے کرنا۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس راستے کا اصل مقصد کیا ہے۔ اصل مقصد غیر معمولی واقعات کا ہونا نہیں بلکہ اللہ کا قرب اور اس کی ہدایت حاصل کرنا ہے۔ اور اس راستے کی ابتدائی نشانیاں بھی بڑی خوبصورت اور لطیف ہوتی ہیں۔ ایسا محسوس ہونے لگتا ہے جیسے وقت میں برکت آ گئی ہے، مشکل فیصلے آسان ہو گئے ہیں، بگڑتے ہوئے کام خود بخود سنور رہے ہیں، اور زندگی میں بے معنی اتفاقات کی جگہ ایک گہری ہم آہنگی نے لے لی ہے۔ یہ نقطہ اس پوری بحث کو ایک جملے میں سمیٹ دیتا ہے۔ غیبی واقعات کبھی بھی تفریح یا تماشا دکھانے کے لیے نہیں تھے، وہ تو بس اندرونی پاکیزگی اور اللہ سے گہرے تعلق کا ایک قدرتی نتیجہ، ایک بائی پروڈکٹ تھے۔ آخر میں ہمیں قرآن کا اصل پیغام یاد رکھنا چاہیے۔ اس نے ہر انسان سے معجزات کا وعدہ نہیں کیا بلکہ اس نے ہدایت کا وعدہ کیا ہے، اور سچ پوچھیں تو ہدایت کسی بھی معجزے سے کہیں زیادہ قیمتی اور اہم ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات کے اصول آج بھی وہی ہیں، بدلے ہیں تو ہماری اندرونی حالت اور ہماری ترجیحات۔ اگر ہم اپنے اندر کی دنیا کو ٹھیک کر لیں تو شاید باہر کی دنیا کے معنی بھی ہمارے لیے بدل جائیں۔ اس طرح کے مزید گہرے تجزیات کے لیے لاجک ویوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔